آیت نمبر 82 الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون الذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے ولم یلبسوا ایمانہم اور انہوں نے خلط ملط نہیں کیا اپنے ایمان کو بظلم کسی طرح کے بھی ظلم کے ساتھ اولئک لهم الامن یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے آخرت میں امن ہے وَهُمْ مُهْتَدُونَ اور یہی وہ لوگ ہیں جو دنیا میں ہدایت یافتہ ہے اس سے پہلی آیات مبارکہ میں حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے اپنی قوم کے ساتھ مکالمے اور مباحثے کا ذکر تھا۔ قوم نے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنی بت پرستی، شرکی افعال، اعمال، ستاروں کا پوجنا، شمس و قمر کی عبادت، اس پہ جو دلیل پیش کی وہ یہ کہ ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے، ہمارے بڑے کرتے رہے اس لیے ہم بھی کرتے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس کے جواب میں فرمایا کہ مجھے اللہ نے یہ بات سمجھا دی ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے، لہذا میں تو اسی پہ عمل کروں گا۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے ہمارے ان خداؤں کی نفی کرنا بند نہ کی، اگر آپ نے ان کے متعلق ایسے اپنے عقیدے اور نظریے کا پرچار جاری رکھا تو ہمیں خدشہ ہے کہ ہمارے یہ خدا آپ پر کوئی قہر نازل کر دیں گے، آپ پہ کوئی مصیبت آ جائے گی۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس کے جواب میں فرمایا کہ مجھے ڈراتے ہو ان خداؤں سے جو اپنے منہ سے، اپنے جسم سے مکھی بھی نہیں اڑا سکتے، جو بے بس لاچار و مجبور ہیں، اور خود اس علام الغیوب اور قادر مطلق سے نہیں ڈرتے کہ جو ایک ہے اور تم اس کے ساتھ شریک بناتے ہو۔ تو ڈرنا تمہیں چاہیے، مجھے نہیں ڈرنا چاہیے، نہ مجھے کوئی ڈر اور خوف ہے۔ اللہ پاک نے اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے فرمایا کہ جو لوگ اس طرح ایمان لائیں کہ اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ بالکل خلط ملط نہ ہونے دیں، ایمان ظلم سے الگ تھلگ رہے، یعنی ایمان لانے کے بعد ظلم نہ کرے، فرمایا یہ لوگ ہیں جن کو آخرت میں امن حاصل ہوگا، ان کو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، اور یہی لوگ ہیں جو دنیا میں ہدایت یافتہ ہوگے۔ ایمان کے بعد ظلم نہ کرے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم سب ایمان والے ہیں، سب کہہ دیں الحمدللہ۔ ہمارا ایمان ہے جو تعلیمات ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے ہیں، ایک ایک تعلیم 100% برحق اور سچ ہے۔
سب پہ ہمارا ایمان ہے الحمدللہ اللہ کی توفیق سے، لیکن اب اس ایمان کو ظلم کے ساتھ ملنے نہیں دینا۔ ایسا نہ ہو کہ ایمان ظلم کے ساتھ خلط ملط ہو جائے۔ اس کی تشریح کیا ہے؟ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی مجمعین بڑے گھبرائے اور بڑے پریشان ہوئے کہ آیت مبارکہ یہ کہہ رہی ایمان ظلم کے ساتھ نہ ملے، اور ظلم کس کو کہتے ہیں؟ وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اپنی جگہ سے ہٹا کے دوسری جگہ پہ رکھ دینا، کسی چیز کو ایک جگہ سے ہٹا کے دوسری جگہ رکھ دینا، اس کا نام ظلم ہے۔ حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے اگر مسجد میں داخل ہوتے ہوئے، مسجد میں داخل ہونے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ پہلے کون سا پاؤں مسجد میں رکھا جائے؟ دایاں پاؤں۔ فرمایا کہ اگر کسی نے جان بوجھ کر بایاں پاؤں مسجد میں پہلے رکھ دیا تو یہ بھی ظلم ہے۔ وضع الشیء فی غیر محلہ، جس چیز کا جو محل ہے اس کو وہیں پہ رکھو، اور جو اس کا محل نہیں اس جگہ پہ اس چیز کو رکھنا، یہ اس چیز کے ساتھ ظلم ہے۔ جوتے کا مقام پاؤں میں ہے، ٹوپی کا مقام سر پہ ہے، ٹوپی کو پاؤں میں رکھ لینا، جوتے کو سر پہ رکھ لینا، یہ دونوں کے ساتھ ظلم ہے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین اس لیے پریشان ہو گئے کہ چھوٹی موٹی غلطی تو ہر بندے سے ہی ہو جاتی ہے، تو اگر ایمان ظلم کے ساتھ ملے تو پھر نہ امن ہے نہ ہدایت ہے۔ امن اور ہدایت حاصل کرنے کے لیے ایمان کو ظلم سے بالکل الگ تھلگ رکھنا ہے، یہ تو بڑی مشکل بات ہے۔ چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بچنا، گناہوں سے بچنا، یہ کس کے بس میں ہے؟ تو بڑا مشکل کام ہو جائے گا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اپنی پریشانی آپ کے سامنے رکھی۔ آپ علیہ السلام نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو، یہاں ظلم سے مراد چھوٹا ظلم نہیں بلکہ بڑا ظلم ہے۔ اور بڑا ظلم کیا ہے؟ سورۃ لقمان میں حضرت سیدنا لقمان علی نبینا وعلیہ السلام جو ایک بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، بعض جگہات نے نبی بھی لکھا ہے، لیکن حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، جس کو اللہ پاک نے ذکر کیا کہ لا تشرک باللہ، بیٹا اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہ کرنا، کیونکہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہاں جو ظلم مراد ہے، یہاں ظلم سے شرک مراد ہے، لہذا ایمان لانے کے بعد شرک کا کوئی کام نہیں کرنا، ایمان کو شرک کے ساتھ آلودہ نہیں کرنا، ایمان اور شرک کو اکٹھے نہیں کرنا۔ حضرت مولانا مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ آیت مبارکہ ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان والے بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ شرکیہ افعال بھی کر لیتے ہیں، کبھی کسی دربار پہ، کبھی کسی مزار پہ، کبھی کوئی آستانہ، کبھی کسی چوکٹ، یہ ان کے لیے بہت بڑی ایک عبرت ہے، بہت بڑا پیغام اور سبق ہے کہ ایمان لائے ہو تو پھر دل سے تسلیم کرو کہ ہماری مشکلوں کو حل کرنے والا صرف کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ کے سوا مشکل کشا کوئی نہیں، اللہ کے سوا حاجت روا کوئی نہیں، بگڑی بنانے والا کوئی نہیں، مسئلے حل کرنے والا کوئی نہیں۔ تمام کے تمام مشکلات، مسائل، پریشانیوں، دکھوں، تکلیفوں کا حل کس کے ہاتھ میں ہے؟ صرف اللہ کے ہاتھ میں۔ اس لیے اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ آلودہ نہ کرو،
اگر اپنے آپ کو اس طرح بچا کے رکھو گے، ایمان لاؤ اور شرک میں مبتلا نہ ہوو، ظلم میں مبتلا نہ ہوو، تو اللہ پاک فرماتے دو نعمتیں تمہیں ملیں گی۔ آخرت میں امن ملے گا، کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں، امن کے اندر ہوو گے، نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوو گے، مشک و زعفران کے ٹیلوں پہ سیر کر رہے ہوگے۔ کب؟ جب دل میں صرف ایمان ہوگا، شرک کی رتی بھی نہیں ہوگی۔ اللہ ہم سب کو شرک جیسے ظلم سے محفوظ رکھے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، ہم تو یہ بھی کہتے ہیں، جو بعض حضرات تعویذات کے پیچھے اس طرح لگتے ہیں کہ جی تعویذ سے ہی مسئلہ حل ہوگا، تعویذ سے مسئلہ حل نہیں ہوتا، مسئلہ حل ہوگا کس سے؟ اللہ کے حکم سے۔ تعویذ میں اللہ کا کلام ہے، قرآنی آیات ہیں، دعائیں ہیں، اور اس کو ایک دعا اور علاج سمجھ کر جس طرح دوائی لی جاتی ہے، اس طرح اگر اس کو استعمال کیا ہے تو اس کی کسی حد تک گنجائش ہے ایک سبب کے درجے میں، جیسے حکیم کے پاس جانا، ڈاکٹر کے پاس جانا، معالج کے پاس جانا ایک سنت عمل ہے، لیکن وہاں بھی دل میں خیال تصور یہی ہو کہ صحت دوائی سے نہیں ملے گی، صحت کس سے ملے گی؟ اللہ کے حکم سے ملے گی۔ بیماری اللہ کے حکم سے ہی دور ہوگی، علاج سنت ہے۔ سنت عمل یہ ہے کہ پہلے نفل پڑھ کے دعا کی جائے، پھر صدقہ کیا جائے، پھر سنت سمجھ کر دوائی، دارو، بوٹی جو علاج کی شکل ہو اس کو اختیار کیا جائے، لیکن یقین یہ ہو کہ اثر ڈالنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ کی ذات کے سوا کوئی دوائی، کوئی گولی، کوئی پھکی، کوئی معجون، کوئی تعویذ کوئی اثر نہیں کر سکتا۔ مؤثر بذات وہ اللہ کی ذات ہے۔ تو اپنے ایمان کو اس طرح مضبوط رکھے کہ ایمان لائے، پھر ایمان کو شرک سے ملنے نہ دے۔ اللہ پاک فرماتے آخرت میں امن ملے گا، دنیا میں ہدایت ملے گی۔ اللہ ہم سب کو یہ دونوں نعمتیں نصیب فرمائے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے مسند احمد کے حوالے سے حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت اس آیت کے تحت نقل کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مقام پہ تھے، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین بھی آپ کے ساتھ تھے، تو آپ نے دور سے دیکھا کوئی شخص آ رہا ہے اور بڑی گرد و غبار اڑ رہی ہے، یعنی بڑی تیزی سے آ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا لگ رہا ہے یہ شخص ہماری طرف ہی آ رہا ہے، میں مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ کچھ دیر کے بعد وہ شخص قریب آیا، آپ نے اس سے پوچھا بھئی کون ہو، کہاں سے آ رہے ہو؟ اس نے بتایا میں فلاں ہوں، فلاں قبیلے سے آ رہا ہوں۔ کہاں جانا چاہتے ہو؟ میں سنا ہے کہ یہاں کوئی نبی آئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تو پہنچ چکا ہے، جہاں تیرا ارادہ ہے پہنچ چکا ہے، بتا کیا مسئلہ ہے، کیا کام ہے؟ اس نے کہا جی آپ ہیں تو بتائیں کیا دعوت دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دعوت دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساتھی، کوئی شریک نہیں ہے، اور میں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اور میں دعوت دیتا ہوں کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، روزہ رکھو، حج کرو۔ اس کو جب اسلامی تعلیمات آپ نے بتائی، اس نے سن کے کہا اقررتو، میں نے سب کا اقرار کیا، یعنی میں ایمان لے آیا، میں نے سب کو تسلیم کر لیا۔ بس یہ تسلیم کر کے ایمان قبول کیا اور واپس جانے لگا۔ ابھی تھوڑی دور ہی گیا، اس کے اونٹنی کا پاؤں جو ہے وہ کسی سوراخ میں آیا، اور اس کی وجہ سے وہ ٹھوکر لگی اس کو، وہ گر گئی، اونٹنی بھی گری، وہ آدمی بھی گرا، اور اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی، وہ وہیں پہ شہید ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا بھاگو اپنے بھائی کو اٹھاؤ۔ حضرت عمار اور ایک اور صحابی تیزی سے بھاگے، ان کو اٹھانے گئے، دیکھا تو ان کی روح پرواز کر چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا اللہ کے محبوب جی یہ تو دنیا سے جا چکا ہے، اللہ کو پیارا ہو چکا ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہ ان لوگوں میں سے ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جو ایمان لائے
اور انہوں نے اپنا ایمان کسی شرک کے ساتھ آلودہ نہیں ہونے دیا، یعنی ادھر ایمان لایا ادھر اللہ کے پاس پہنچ گیا، اس کے ایمان کے ساتھ کوئی ظلم کی کوئی گندگی کوئی کانٹا نہیں لگا، اور آپ ایک دم ایک سائیڈ پہ ہٹے۔ پھر صحابہ سے فرمایا میں کیوں ہٹا؟ انہوں نے کہا جی ارشاد فرمائے میں نے دیکھا کہ دو فرشتے تیزی سے اس کے لیے جنت کے پھل لا رہے تھے، لگتا یہ تھا کہ یہ بندہ بڑی دور سے آیا تھا اور بھوکا بھی تھا، اس لیے فرشتے اس کو پھل کھلا رہے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا اس کو غسل دو، اس کی تجہیز و تکفین کرو، اس کی قبر کشائی کی گئی، قبر کھودی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھایا اور قبر میں دفن کیا، اور فرمایا اللہ پاک نے اس کو امن اور ہدایت عطا فرما دی۔ یہ ان لوگوں میں سے ہے جس کو اللہ نے امن اور ہدایت نصیب فرما دی، اور فرمایا یہ ان لوگوں میں سے ہے الذین عملوا قلیل واجروا کثیر، جنہوں نے عمل تھوڑا کیا اجر بہت بڑا پاک ہے، یہ ان لوگوں میں سے ہے۔ میرے محترم دوستو، ایسا ایمان ہمیں بھی بنانا چاہیے کہ ایمان کے بعد پھر کسی طرح کا بھی شرک ہمارے دل میں نہ آئے۔ شرک کہتے چونٹی کی رفتار سے بھی بڑا، بہت کمزور نظر نہیں آتا، یعنی ایسے محسوس نہیں ہوتا، لیکن بندہ ایک دم جو ہے وہ شرک کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو ہمیشہ ہر حال میں یہی بات کرنی چاہیے کہ جو ہوتا ہے وہ سب کس سے ہوتا ہے؟ اللہ۔ جو ہوا ہے وہ بھی اللہ ہی نے کیا، جو ہو رہا ہے وہ بھی سب کون کر رہے؟ اللہ ہی، اور آئندہ جو ہوگا وہ بھی سب کس کے حکم سے ہوگا؟ اللہ ہی کے حکم سے ہوگا۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو ایسی توحید نصیب فرمائے، شرک سے، شرک کی صورتوں شکلوں سے بھی اللہ ہماری حفاظت فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما انت اہل، صلی علی محمد کما انت اہل، وافعل بنا ما انت اہل، فإنک اہل التقوی واہل المغفرہ، اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والهدي والنية انك على كل شيء قدير۔ اے مولا کریم، یا اللہ پاک، اس پورے ہفتے میں جتنا درس قرآن کریم ہوا، طلبہ عزیز، طالبات عزیزات نے جو پڑھائی کی، ان احباب نے جو جو اعمال کیے، اے اللہ ان تمام مقبول اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے مولا کریم، یا اللہ پاک، اس میں جو کمی کوتاہی ہوئی اپنی رحمت سے معاف فرما۔ اے اللہ ان مقبول اعمال کا اجر و ثواب ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچا۔ آپ علیہ السلام کو ہم سب کی طرف سے بہترین جزائے خیر نصیب فرما۔ آپ کے توسل و تصدق سے تمام انبیاء، تمام صحابہ، تمام اہل بیت، ازواج مطہرات، بنات طاہرات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے وہ تمام لوگ جو اس دنیا سے جا چکے، جو موجود ہیں، جو قیامت تک آئیں گے، اللہ سب کو اس کا اجر و ثواب نصیب فرما۔ بالخصوص حاضرین مجلس اور سامعین درس کے جو اعزاء و اقارب، رشتہ دار، دوست، احباب، اساتذہ، مشائخ، والدین اس دنیا سے جا چکے، اللہ ان سب کی بخشش اور مغفرت فرما، سب کے درجات کو بلند فرما، سیئات کو حسنات سے تبدیل فرما، کروٹ کروٹ چین، سکون، اطمینان نصیب فرما، اگلی تمام منزلیں سب کے لیے آسان فرما۔ ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اپنے وقت پہ اچھی موت نصیب فرما، بری موت اور اس کے اسباب سے بھی اللہ ہماری حفاظت فرما، عزت کی زندگی، شہادت کی موت نصیب فرما، اسلام والی زندگی، ایمان والی موت نصیب فرما۔ اے ہمارے کریم، یا اللہ پاک، جتنے میرے بھائی بہنیں بیمار ہیں اور انہوں نے دعا کے لیے کہا یا نہیں کہہ سکے، کہنا چاہتے ہیں، ان کا ہم پہ حق ہے، اللہ سب کو صحت و سلامتی نصیب فرما۔
تندرستی عطا فرما، ہر طرح کی بیماری سے حفاظت فرما، جو پریشان حال ہیں